بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویورز، آج ہم یہاں سائیں محمود بابا کے پاس آئے ہیں۔ یہ یہاں پہ انہوں نے ڈیرا لگایا ہوا ہے، تو آج ان سے گفتگو ہوگی ہماری۔ لوگوں کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آ رہی تھی، ویورز بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جنات کے بارے میں سوالات کیے جائیں۔ تو بابا جی، میرا پہلا سوال جنات کے بارے میں آپ سے ہے کہ یہ کس طرح کی مخلوق ہے، انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سید محمد آل محمد علی قدر حب کفیر۔ جی قاری صاحب، سب تو پہلے تو بات یہ ہے کہ جنات کا جو قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ فریب ہے، یہ ایک جھوٹ ہے۔ جو فریب اور جھوٹ ہوگا وہ انسان کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ تو انسان کو اللہ وحدہ لا شریک نے اشرف مخلوقات بنایا، تو جو اشرف مخلوقات ہے وہ دوسری مخلوق سے فائدہ لینے کی کیا امید رکھتا ہے، جبکہ انسان کو خود ہی اللہ پاک نے اتنا رتبہ عطا فرمایا۔ اکثر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے نا کہ جنات کو قید کر لیا جائے اور ان سے کام کروائے جائیں اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ لوگ جو ہے نا، وہ لوگ خسارے میں ہیں، کیونکہ وہ ان کو اپنے مقام کا نہیں پتا۔ اگر انسان کو اپنے مقام کا پتہ چل جائے نا، تو یہ کبھی بھی دوسری مخلوق کی طرف توجہ نہ ہو۔ یہ ان کے ایمان کی کمزوری ہے اور اپنی پہچان نہیں ہے اس کو۔ تو جنات جو ہوتا ہے نا، یہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس میں مختلف قسم کے جو ہوتے ہیں، کہ ایک کو چلیٹا بھی کہتے ہیں، چلاوا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح کسی کی زبان ہے، تو وہ اس کا کام کیا ہے کہ اگر اچانک انسان کے آگے آتا ہے، کبھی وہ بھیڑو بن جاتا ہے، کبھی وہ ایسے ڈنڈے کی صورت میں بن جاتا ہے، کبھی وہ کسی روپیے کی صورت میں بن جاتا ہے، ابھی مقصد کہ 500 کا نوٹ پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی جی۔ تو کبھی کبھار ایسا آتا ہے کہ آدمی دیکھتے دیکھتے وہ آسمان کی طرف لمبا چلا جاتا ہے، بہت اونچا چلا جاتا ہے، تو انسان وہاں بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے، زیور کی شکل بھی بن جاتا ہے۔ مقصد کہ ہر چیز بن جاتا ہے، کہ خوبصورت عورت کی شکل میں بنتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ جیسے دلہن ہوتی ہے، دلہن کے نمات طرح وہ ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف اقسام ہے اس کی۔ تو ان کا کام ہے کہ صرف انسان کے اندر ایک خوف پیدا کرنا، ڈر پیدا کرنا۔ تو جب انسان خوف زدہ ہوتا ہے نا، ڈر ہوتا ہے نا، ڈر کی وجہ سے اس کو بخار بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کو کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ یعنی یہ چھلاوا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ ہے جنات کی نسل سے؟ جنات کی نسل سے ہے۔ جی جی اور ایک ہوتی ہے وہ چڑیل، جی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی جنات کی ہی نسل یہ ہے؟ بھی جنات کی، یہ سارا جنات کی ہے، کیونکہ جنس و انس دو ہی مخلوق ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا کام ہے، وہ اگر آدمی تنہا جنگل میں جا رہا ہے تو اس نے پیچھے سے ایک عورت بن کے آواز دینی ہے، ٹھیک ہے؟ رکنا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نہیں سمجھ پاتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت ہے کوئی، تو اس کو بھی وہ اس کا بھی کام کیا ہے کہ اس نے بھی خوف پیدا کرنا تھا۔ اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ باقی ہر چیز کی عورت نما بن جاتی ہے، مگر اس کے جو پاؤں ہوتے ہیں نا، وہ پیچھے کو ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کو جب بھی پہچان، یعنی یہ بات سچی ہے کہ چڑیلوں کے پاؤں پچھلی جانب کو ہوتے ہیں؟ ہاں، اس کے پاؤں پیچھے ہوتے ہیں، یعنی منہ اس طرف ہوگا تو پاؤں پچھلی جانب۔ اگر آپ کی طرف مخاطب ہے نا سامنے تو اس کے پاؤں جو ہے وہ پیچھے ہوں گے، چاہے انسانی شکل میں بھی کیوں نہ کھڑی ہو۔ ہاں، آنا تو اس نے اپنی شکل میں نہیں آنا انسانی شکل میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اگر وہ اپنی شکل میں آئے گی، دھوکہ تو نہیں دے پائے گی نا۔ جی جی جی۔ تو یہ بھی ایک خوف کا منظر ہے۔ اگر انسان ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے اوپر ہیوی ہو جاتی ہے۔ اگر انسان نہیں ڈرتا، خوف زدہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ بزرگ ہمارے فرماتے تھے کہ اگر ایسا حادثہ ہو جائے تو جنگل میں تنہا ہے، تو ایسا حادثہ ہو جائے کہ یہ مخلوق مجھ پر ہیوی ہونے لگی ہے، تو فوراً اپنے کپڑے اتار دو اور الف ننگی ہو جاؤ۔ اچھا، جب انسان الف ننگا ہو جاتا ہے، پھر یہ بھاگ جاتی مخلوق۔ نہیں تو اس میں اور زیادہ نقصان پہنچانے کا ان کا ڈر نہیں ہوگا؟ نہیں، پھر وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے نا، مخلوق بھاگ جاتی ہے۔ اس کا ایک کلیہ ہے، یہ بزرگوں کا فرمان ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ جنات کی سب سے بڑی ایک بات میں تجھے بتاؤں
انسان کا جھوٹ نہیں پی سکتا انسان جنات، یعنی اس کا جھوٹا پانی یا دودھ یا کوئی نہ چیز. کچھ. جی جنات کے متعلق آپ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے. جی وہ بتا رہا تھا کہ ان کا کام ہے کہ انسان کے اندر خوف پیدا کرنا. جی تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی وجوہات بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے انسان پہ ہیوی ہوتے ہیں اور کیسے داخل ہوتے ہیں. آپ یہ فرما رہے تھے نا کہ یہ اچانک جو ہے نا مطلب جب ہیوی ہونے لگے تو کپڑے اتار دیں کپڑے تو اس میں آپ الف ننگی ہو جو وہ چیز جو ہے نا وہ خود خوفزدہ ہو کے ڈر کے بھاگ جاتی ہے. جی جی. تو دوسری بعض بچے مقصد کہ ایسی جگہ پہ جہاں ان کا ڈیرا ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ پیشاب کرنے لگ جائیں تو اس پہ بھی وہ ہیوی ہو جاتے ہیں. بعض وقت ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے کہ خوشبوئیں لگانا، بن ٹھن کے جانا قبرستان میں یا جنگلوں میں. جی جی. تو اس پہ بھی پھر زیادہ تر یہ حسن پہ بھی عاشق ہوتے ہیں. تو عام دیکھو گے زیادہ تر نوجوان لڑکی اور نوجوان لڑکا میں یہ زیادہ ہیوی ہوتے ہیں. تو بعض جنات وہ ہوتے ہیں کہ جو کوئی آدمی کسی پہ کوئی کالا علم جادو وغیرہ کرتا ہے تو اس علم کے ذریعے بھی جنات جو ہے نا وہ بھیجے جاتے ہیں. تو ان کی مختلف اقسام ہیں. تو ان کا جو سب سے پہلے میں مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جو بھی اپنے ویورز سن رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کو اگر ان کا تحفظ کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آیت الکرسی اور چار کل یہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیں، تاکہ آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ بحفاظت گھر سے جائیں گے اور بحفاظت گھر سے آئیں گے. یعنی 4 صورتیں جو قرآن پاک کی آخری 4 صورتیں ہیں وہ چار کل اور آیت الکرسی، یہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے. ایک مرتبہ. اچھا. تو جب آپ نے رات کو سونا ہوتا ہے تو تب بھی یہ عمل کریں، تاکہ اگر کوئی ایسا آدمی آپ کا مخالف آپ پہ جادو کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے نزدیک نہیں آئے گا. صحیح. ٹھیک ہے. یعنی جادو کا اثر بھی اس چیز سے زائل ہو جاتا ہے. مقصد کہ اس کے نزدیک نہیں آتا، اس کی پاور ہی نہیں ہوتی، کیونکہ آیت الکرسی ایک ایسی کلام ہے میرے اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ اس کے اندر اثار پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں آ سکتی. تو یہ ہم دیکھو نا کہ ہم سب سے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اپن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور ہمیں 2 جہانوں کا مالک قرآن پاک ملا ہے، جس میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مصیبت کا علاج ہے، پریشانی کا علاج ہے، دکھ درد کا علاج ہے. تو تمام اللہ وحدہ لا شریک اس کی تعریف، اس کے محبوب کی تعریف میں بھرا ہوا ہے. تو ہمیں تو ہمارے پاس تو بہت بڑا خزانہ ہے، تو ہم اس خزانے کو حاصل نہیں کرتے، مگر اس میں سے انگریز نے، گورے نے جتنی بھی سیاست آزاد کی تھی اسے قرآن پاک سے آزاد کی. یعنی وہ انہوں نے قرآن پاک سے فائدہ اٹھایا، اور ہمارے مسلمانوں نے قرآن پاک سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ہم گمراہ ہو گئے ہیں. صحیح. تو خدا را آپ کوشش کریں کہ اپنے قرآن پاک کو اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے قرآن پاک کیا کہتا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں. تو بہت ساری مشکلاتوں سے آپ بچ جائیں گے، آپ کو زندگی کا جو ہے سفر یہ بھی آسان ہو جائے گا. یہ تو ہے نا کہ جنگل کے ایریے میں مقصد پہلے جو بزرگ ہوتے تھے یہ ان کا عمل ہوتا تھا. صحیح. تو آج تو ہر بندہ پڑھا لکھا ہوا ہے، ہر بچہ قرآن پڑھا ہے. پہلے لوگ پڑھے نہیں ہوتے تھے نا، ان کے پاس وہ نماز وغیرہ یا کلمہ وغیرہ پڑھ لیتے تھے، مقصد تعلیمات کم تھی ان کے پاس. تو مگر ان کے پاس ایک ایمان تھا. آج علم بہت ہے، تعلیمات بہت ہے، مگر آج عمل نہیں ہے. تو وہ تو ایک سادے لوگ جو تھے وہ نا آج کل کے درویش کے برابر ان کا مقام تھا جو پہلے بزرگ تھے، کیونکہ ان پہ بغض نہیں ہوتا تھا، جھوٹ نہیں ہوتا تھا، ایسے بے ایمانیاں مقصد کے ملاوٹیں یہ وہ نہیں ہوتی تھی، ڈرتے تھے اللہ کے خوف سے. اب تو ڈر ختم ہو گیا ہے، نہ خدا کا ڈر ہے نہ کسی بڑے کا ڈر ہے، اب تو ہم آزاد ہو گئے ہیں بالکل. تو ابھی ہمیں اپنے دین کے بارے میں تھوڑی بہت جو ہے نا اس کی سرچ کریں، تحقیق کریں ہمارا دین اصل ہے کیا. تو جب آپ اس کی تحقیق کریں گے اپنے کلمہ حقیقی کو پہچانو گے، کیونکہ میں اکثر آپ ویڈیو میں یہ پہلا کلمہ طیب کا بتاتا رہا کہ ہمارا کلمہ پہلا ہے کیا. ٹھیک ہے. تو وہ
तुबतु अनहु तबर्रद बिल कुफ्र व शिर्क वल किज़्ब वल गीबत वल बिदअत वन नमत वल फवाहिश वल बुहतान वल मासी कुल्लु वसलम तो अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारा कलमा है। इसके बगैर हमने ना वादा पूरा किया ना इकरार किया। ठीक है, हमारा इकरार ही जाके 6वां छठा कलमा रद्द कुफ्र में जाके हुआ है। तो जो हमने वादा किया कि अल्लाह मैं कुफ्र नहीं करूंगा, शिरक नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, गीबत नहीं करूंगा और बिदत, चुगली, बेहयाई और बोहतान, ये सब को मैं छोड़ता हूँ, तौबा करता हूँ, तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। फिर कहता है कुल वसलम तकुलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इस्लाम कबूल किया। ठीक है, तो हमारा कलमा जहाँ जाके मुकम्मल होता है। तो आप जिन्नात के बारे में पूछ रहे थे, मैंने आपको मुख्तसर तफसील बताई है। तो इनकी उम्रों के बारे में आप क्या फरमाएंगे? जी उम्र इनकी जो मैंने इनसे मालूमात ली है, तो पहले एक वीडियो में मैंने मेरा ख्याल आपको बताया भी था कि इनकी उम्रें तो बताते हैं 2-2 साल भी होती है, 1500 साल भी होती है, मकसद मुख्तलिफ उम्रें होती हैं। ठीक है, अगर एक घर में ये मुकीम है, किसी इंसान के अंदर दाखिल हैं, तो अगर वो मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो उसके आगे बच्चों में शामिल हो जाते हैं, फिर उनके बच्चों में शामिल हो जाते हैं। ये ऐसे ही फिर ना खानदानी तौर पर ये चलते रहते हैं। यानी जिसको मतलब कहते हैं जिन चिंबड़ जाना, यानी जिसको ये चिमट गए उसको फिर नस्ल दर नस्ल खराब करते हैं। हाँ, फिर वो नस्ल दर नस्ल चलती है। मकसद कि आप एक औरत में है ना जनात, तो वो फौत हो जाती है तो आगे उनके बच्चे उनमें दाखिल हो जाते हैं। ठीक, ये फिर ऐसे ही सिस्टम चलता है, फिर काबुज हो जाते हैं, उस घर पे काबुज हो जाते हैं। ये अक्सर बुजुर्गों को ये देखा है कि जब वो मसलन किसी बंदे के अंदर जिन आ जाता है और उसका इलाज करने लगते हैं, और जब उसको वहाँ उसके जिस्म के अंदर काबू करके उसके साथ कौलो करार करते हैं, और जब उसको मतलब कहने जाने के लिए कहते हैं, तो फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम ली जाती है उनसे। जी, इसका क्या मकसद? वो देखो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो है ना, वो हर चीज पे वो पैगंबर थे और इनका वो अपना मानते थे। मगर आजकल के जनात वो भी नहीं मानते, जैसे इंसान नहीं मानता ना, वो भी अब नहीं मानते। आप भी इनको कसम देना तो ये तोड़ के फिर आ जाते हैं। तो पूछते हैं तो हाँ भी आपने तो कसम दी थी। नहीं जी मैं नहीं हूँ, ये हम वो नहीं आया, हम हो रहे हैं। मकसद के बदल लेते हैं ना अपने आप को, मैं वो नहीं हूँ, मैं हो रहा हूँ। अच्छा, तो जैसे इंसान कसम पे पाबंद नहीं है, इनका ईमान नहीं है, इंसानों का ईमान नहीं है, ऐसे उनका भी ईमान नहीं रहा। तो ये जाते नहीं है, ऐसे नहीं जाते। तो फिर इनका क्या इलाज किया जाता है? कैसे इनसे जान छूट सकती है? हाँ, एक बंदा मरीज है जिन्नात का, उनका फिर कैसे इलाज होता है? इलाज होता है अगर करने वाला भी पुख्ता हो, कराने वाला भी पुख्ता हो, क्योंकि इलाज ना तो करवाने वाला करवा सकता है ना करने वाला करता है। हर बंदे को तो सिर्फ पैसा चाहिए। ठीक है, तो इसका जो मुस्तकिल इलाज है वो है 40 दिन का कोर्स होता है। सही, ठीक है, अगर तो मैं इनको 40 दिन मुसलसल एक तवीज के जरिए, गूगल के जरिए इनको धुनी देते रहेंगे सुबह शाम, जी, तो ये 40 दिन में इनकी जो पावर होगी, ताकत होगी, ये पस्त हो जाएगी। ठीक है, इनमें फिर वो ताकत जो है हर शय खत्म हो जाती है, फिर दोबारा उस इंसान पे ये हैवी नहीं हो सकते। सही, यानी कमजोर कर दिया जाता है इनको, खुद ब खुद ही जान छोड़ हाँ, खुद ब खुद चले जाते हैं, फिर वो उस पे हैवी नहीं होते। जैसे यानी किसी को बीमार कर देना, तो वो बीमार हो जाते हैं। हाँ, जैसे ये इंसान को बीमार करते हैं, इंसान को मुख्तलिफ बीमारियां लगा देते हैं ना। तो ताकत का तो अगर लिहाज रखा जाए तो ताकत तो इंसान की ज्यादा है ना। इंसान की ताकत तब ज्यादा है जब रूहानियत होगी, जब अल्लाह वहदहु ला शरीक का नूर होगा, जब अपने ईमान पे हम पुख्ता होंगे, फिर ताकत है इंसान की। इंसान बनेगा तो ताकत बनेगी ना। अभी तो जानवर से बदतर है। तो कुरान कहता है कि अगर इंसान नहीं बनता तो जानवर से बदतर है। अभी तो जानवर से बदतर है, तो जनात इस पे हैवी है, जनात ताकतवर है। तो अगर इंसान बन जाए तो फिर इसकी क्या ताकत है? इंसान की ताकत बहुत है। इसीलिए मैंने आपको अर्ज किया है कि खुदारा अपनी पहचान करें, हम हैं कौन। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इसको ऐसी मखलूक बनाया है कि रब करीम नहीं फरमाता कि मैं एक मख्फी खजाना था, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा पहचाना जाऊं तो मैंने आदम को खलक किया अपनी पहचान के लिए। अल्लाह पाक ने इसको अपनी पहचान के लिए पैदा किया और अपना खलीफा बनाकर भेजा है। इसकी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा मकाम है इसका। अगर ये अपना मकाम पहचान ले तो ये तो अभी दुनिया मुर्दार में फंस चुका है। बिल्कुल ऐसी हकीकत बात है। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो आज गुफ्तगू चल रही है साईं महमूद बाबा से जिन्नात के मुतालिक।
وہ ہم نے سوالات کیے آپ کے جو مطلب بار بار ویورز کی طرف سے یہ آ رہی تھی کہ جنات کا سوال کریں، تو وہ میں نے سوال کیا، آپ نے جوابات سنے۔ اب مجھے تو اس سے یہی لگتا ہے کہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں سائیں محمود بابا، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ سے پیار کرو، انسان بننے کی کوشش کرو، سچے مسلمان بننے کی کوشش کرو۔ اگر آپ لوگ کوشش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے حبیب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور مسلمانوں کا نقصان کرنا چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں، اگر کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تو کم از کم کسی کا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی ہم اپنے اس ولاگ کو ختم کرنے لگے ہیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ کے اندر مزید گفتگو ہوگی۔ تو قاری صاحب اگر آپ رہنا چاہے تو میرے پاس رہ سکتے، یہ کلی ہے جی، آپ کی کلی بہت پسند آئی ہے مجھے۔ آپ جانا چاہتے تو پھر آپ کو اجازت ہے۔ بہرحال مزید گفتگو تھوڑی سی آپ سے ہوگی، یہ ابھی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے ولاگ کے اندر پھر دوبارہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔